مردوں کا ہاتھوں پر مہندی لگانا، کیا مرد کو ہاتھوں پر مہندی لگانا جائز ہے؟ عارف اظہر پٹنہ سے۔ نہیں جی، مردوں کے لیے عورتوں کی مشابہت حرام ہے۔ مرد ہاتھوں پہ مہندی لگا کے اچھے بھی نہیں لگتے، اور عورتوں سے مشابہت بھی آتی ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ البتہ پاؤں کے تلووں پر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، یا سر پہ ٹھنڈک کے لیے، یا بالوں کو رنگین کرنے کے لیے جائز ہے۔ ہمیں تو یاد ہے بچپن میں جب کبھی ہم جیسے عید پہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوتی تھیں نا، خاندان کی لڑکیاں وہ مہندی لگا رہی ہوتی تھیں، تو ہم بھی چھوٹے بچے تھے، جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، تو ہماری دادی ہمیں ڈراتی تھیں کہ جو لڑکا مہندی لگاتا ہے وہ تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ تو پہلے زمانے میں عورتیں اپنے بچوں کو بہت نصیحت کرتی تھیں، لڑکوں کو، کہ تم مردوں والے کام کرو، عورتوں والے کام نہ کرو۔ آج کل سب دائیں بائیں ہو گیا، لڑکے بھی بیوٹی پارلر میں اسی طرح سج رہے ہوتے ہیں جیسے لڑکیاں سج رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ لڑکوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی۔ آدمی ہے تو آدمی ہونا چاہیے اس کو۔ داڑھی پر کالی مہندی لگانا، داڑھی کے بالوں میں کالی مہندی لگانا کیسا ہے؟ محمد عباس لاہور سے۔ 40 سال جب تک عمر نہ ہوئی ہو تو کالی مہندی لگا سکتے ہیں، 40 سال کے بعد کالا کلر لگانا جائز نہیں ہے، کوئی اور لگا سکتے ہیں کلر۔ جوانی میں بیوہ ہو جائیں تو نکاح کا حکم، وہ خواتین جو جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں ان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے نکاح کے لیے؟ محمد نیاز سعودی عرب سے۔ ان کو نکاح کی وہی ترغیب ہے جو مردوں کو ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے انکحوا الایام منکم، تم میں جو بھی بے نکاح ہو، یعنی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو یا کنواری ہو یا کنوارا ہو، ہر طرح سے کے بارے میں اللہ نے حکم دیا۔ ایم کہتے ہیں جو وہ عورت جو شوہر کے بغیر ہو اور وہ مرد جو بیوی کے بغیر ہو، تو اللہ نے فرمایا ان سب کا نکاح کرا دیا کرو۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام اس کا اتنا خیال کیا کرتے تھے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جن صحابی کی زوجہ کا انتقال ہو گیا، موت سے پہلے انہوں نے شادی کی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نبی نے وصیت کی تھی کہ اللہ القی اللہ اعزبا، کہ میں اللہ سے اس حال میں ملاقات نہ کروں کہ میرے نکاح میں عورت نہ ہو۔ تو عورت اور مرد دونوں کے لیے جب تک وہ جوان ہیں شریعت میں نکاح والی زندگی ہے، نکاح کے بغیر زندگی کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ ایسے موقع پہ بعض لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں ابو داؤد کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو بچوں کی خاطر نکاح نہ کرے، یعنی بیوہ ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی خاطر اگر وہ نکاح نہیں کرتی تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگی۔ آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو اس طرح ملا کے فرمایا۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، بہت کمزور ضعیف روایت ہے۔ اس کے مقابلے میں نکاح کی ترغیب کی جو قرآنی آیات اور احادیث ہیں وہ بہت واضح ہیں، اور صحابہ تابعین کا عمل بھی ہے اسی پر، ان کی عورتوں کا بھی۔ تو اس لیے جب بھی کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو، عدت کے فوراً بعد اس کے نکاح کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ نکاح کر کے زندگی گزارے۔